السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام محمد آصف ہے اور آپ میرے چینل گولڈن اسلام دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ قبروں پر جانا یا ان کی زیارت کرنا اور اولیاء و پیروں سے تعلق حاصل کرنا کر کے ہم جہنم سے آزاد پا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ آئیے چلیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کے جواب میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کی بھی ویڈیو دیکھیں گے۔ آئیے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ فقیر کو یعنی پیر کو خدا کے یہاں اتنا اعزاز ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے سے، پیر کو اللہ کے اتنا مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پیر و مرشد قیامت کے دن مرید کی دستگیری کرتا ہے یا کرے گا۔ دستگیری نجات دلائے گا اپنے مرید کو۔ کہاں نجات دلائے گا؟ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پیر مرید کو نجات دلائے گا۔ بلکہ پھر فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت محبوب الہی حضرت بندہ نواز گیسو دراز کہہ رہے ہیں ہمارے پیر و مرشد یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا، لیکن وہ آزاد خیال تھا۔ آزاد خیال مطلب بہت باعمل نہیں، ہم لوگ کے جیسے رہا ہوگا گرا پڑ، بلکہ وہ ان کا مرید تو ہم سے بہت ہم ان کے جیسے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو بہت گرے پڑے ہیں، وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوں گے، لیکن اس دور کے حساب سے آزاد خیال، بہت باعمل نہیں تھے، بہت پرہیزگار متقی نہیں تھے، لیکن تھے کس کے مرید؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے، اور عذاب کے فرشتے آئے، لیکن دیکھا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی اس کے سر پر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھنا جائز ہے۔ یہ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے؟ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے وہ اندر والوں کو پتہ ہے، اندر جا کے پتہ چلے گا کیا کر سکتی ہے۔ حضرت بندہ نواز کے سدراس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید قبر میں گیا، آزاد خیال تھا، آزاد طبع تھا، آزاد طبیعت تھا، لیکن پیر و مرشد کی ٹوپی اس کے سر پہ تھی۔ عذاب کے فرشتے آئے تو اس وقت تو فرشتوں نے کہا جس کے سر پہ حضرت خواجہ نصیر الدین کی ٹوپی ہو اسے عذاب کیسے دیں؟ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی جو پہن کے آیا ہو تبرک ہے، اس کو عذاب کیسے دیں؟ اب اس کے بعد چونکہ آپ جانتے تھے نا کہ ہر آدمی پیر بنے گا، تو آگے آپ نے اس کو اور واضح کر دیا کہ پیر کی ٹوپی پہنی ہوئی دیکھی تو فرشتوں نے عذاب نہیں دیا اس کی برکت سے۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں مگر ہاں فقیر کو یعنی پیر کو خدا کے یہاں اتنا اعزاز ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے سے، پیر کو اللہ کے اتنا مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ غنیۃ الطالبین میں ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے آدمی اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ خالی لیبل لگا دینے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی ابو جہل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے، دونوں جہنمی۔ تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء کرام کی تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مومن ہو جانا چاہیے تھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے، خالی اولیاء کرام کہ حضور ان کے قبروں کے اوپر حاضری دے دینا ہی کافی ہے، صرف زیارت ہی کافی ہے،
یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. سو صرف زیارت کافی نہیں ہے، معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا. آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، نجات پانے والا فرقہ جو ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ. پوچھا گیا یہ اہل سنت والجماعہ کون ہے؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ جماعت کی تعریف کیا ہے؟ تو پتہ چلے کہ اہل سنت کون ہے، تو پتہ چلے کہ اہل جماعت کون ہے. پہلے تو سنت کا معنی معلوم ہونا چاہیے، پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. سو حضرت نے سنت کا معنی بیان کیا، پھر اس کے بعد جماعت کا معنی بیان کیا. سنت کا معنی کیا بیان کیا؟ فالسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یعنی آپ کی ہر ادا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، آپ کی اداؤں کے اوپر چل رہا ہے، وہ اہل سنت ہے. اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں. بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں، اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر ایسے لوگ اہل السنت والجماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت کی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے. دیکھیے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہی جہنم سے نجات پائے گا جو اس کا عمل صحیح ہوگا، جو اہل سنت والجماعت پہ ہوگا. کوئی زیارت کر لینے سے یا اس کا تقرب حاصل کر لینے سے یا پھر اس کے قریب ہو جانے سے کوئی جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. صرف وہی لوگ بچیں گے جن کا اعمال اچھا ہوگا. اور رہی ٹوپی والی بات، تو قبر میں ان کو عذاب ہوا ٹوپی کی وجہ سے یا نہیں ہوا، تو یہ بات ان کو کس نے آگے بتایا؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. دیکھیے یہ لوگ کیسے گمراہ کرتے ہیں لوگوں سے. ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے جنت میں جائے گا. کسی کے قرب حاصل کر لینے سے یا کسی کی زیارت کر لینے سے وہ جنت میں یا جہنم سے نجات نہیں پا سکتا. آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.